بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد اللہ کا قرب پانے، اس کی محبت حاصل کرنے کے چار وسائل میں سے ایک سبب وسیلہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب دوسرا ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو، رات بھر سویا رہا، نیند کے مزے لیتا رہا، بیدار ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ اب بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ وقت گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ نے دعا سکھائی، یوں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سے بخاری کی حدیث ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، یعنی نیند جو ہے وہ موت کے قائم مقام ہے۔ تو نیند ختم ہوئی، اب بیدار ہوئے، جاگے، تو ایسے ہی گویا کہ پہلے موت کے آغوش میں تھے، اب اللہ نے زندگی دی ہے، فرمایا اسی کی طرف پھر لوٹ کر کے بھی جانا ہے جب لوگ قبروں کی طرف سے، قبروں سے جو ہے اٹھیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو جو ہے واپس لوٹا دیا ہے تاکہ آپ جو ہے نیا دن شروع کریں، اور پھر جو ہے اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادت میں جو ہے آپ نے رات جو ہے وہ گزاری ہے، یعنی دن کی ابتدا بھی اسی عبادت سے کی ہے۔ تو لہذا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی رات ہو یا دن ہو، رات کو سونے لگے یا صبح اٹھے، اس کی ابتدا جو ہے کوئی موبائل سے نہیں ہوتی، ٹی وی سے نہیں ہوتی، خبریں دیکھنے سے نہیں ہوتی، میگزین پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا ہو یعنی اختتام ہو وہ بھی اللہ کا ذکر۔ جب اٹھے گا تب بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے کلمات، اسی طرح جو ہے وہ درود ہے، ذکر ہے۔ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ عمر جو ہے وہ محدود ہے، چھوٹی تھوڑی سی عمر ہے۔ پہلے امتوں کی جو ہے لمبی عمر ہوا کرتی تھی، ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، 60 سے 70 سال، وہ بھی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اس لیے انسان جو ہے پھر وہ جتنے بھی اسے فراغت کے لمحات ملتے ہیں، نیند تو مجبوری اس نے سونا ہی سونا ہے، باقی جو فراغت کے لمحات ملتے ہیں تو پھر وہ یہی کوشش میں ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر صحیح جو ہے ابتدا ہو، اختتام ہو، اللہ کا یہ ذکر رہے، اللہ کی عبادت رہے، اور قرب خداوندی کے پانے کی جو ہے وسائل استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سونا بھی وہی موبائل چلاتے چلاتے سو گئے، پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر ایسے ہی، یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز فجر سے محروم رہ جاتے ہیں، نماز فجر نہیں پڑھ پاتے، اللہ کا ذکر نہیں۔ ایسے بعد وقت لوگ بھی جب لیٹ تک جاگتے رہیں گے، جیسے کہ نوجوانوں کا طریقہ ہے، رات کے 3 بجے تک جاگتے تھے، 4 بجے، بلکہ حالت یہ ہوتی ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت انہیں نیند آنے لگ جاتی ہے، بستر پر چلے جاتے ہیں۔ ایسے بد وقت لوگ بھی ہیں، نماز عشاء بھی نہیں پڑھی ہوگی، نماز فجر بھی نہیں پڑھی ہوگی، پوری رات جو ہے وہ نوست میں گزری شیطان کا راضی کرنے میں۔ شیطان تو ایسے ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان کے انہیں قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے انہیں نہیں ملتا۔ تو گویا کہ ان کے دن کا اختتام بھی وہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر ہوا، اور دن کی ابتدا بھی جو ہے اللہ کے ذکر کے بغیر ہوئی۔ تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو اجر و ثواب ہے اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم کو بجا لانے سے بھی غافل رہتے۔ مومن و مسلمان جو ہے وہ تو رات سونے سے پہلے بھی نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تب بھی جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، نماز فجر جو ہے وہ پڑھتا ہے، کبھی جو ہے وہ رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کبھی الحمدللہ، اس طرح کے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، اس طرح کے کلمات جو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ واضح ہے کہ اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر جو ہے اسے اطمینان قلبی ملے گا، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر جو ہے چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، اس کے لیے باعث برکت بنا دے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ تیسرا یہ ہے نماز میں، اور نماز تو خیر بہترین ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے اللہ کے قرب کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ یہی محبت صادقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہے، حقیقی محبت رکھتا ہے، وہ نماز میں جو ہے لذت پاتا ہے، چاہے وہ قیام میں ہے تب بھی اسے کہے گا کہ بس لمبا قیام ہو جائے، بس میں پڑھتا رہوں۔ رکوع میں جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے تو بس لمبی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ تصویر کہتا رہوں۔ تو یہ لمحات ہوتے ہیں
کہ جس سے بندہ جو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو ہی اللہ اکبر کہتا ہے تو سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دیتا ہے، گویا کہ نماز کی حالت میں بندہ جو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھے گا اس سے قلبی سکون ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خوش ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نماز جو ہے محض جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کھڑے قیام رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ملاقات کا نام ہے۔ بندہ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اسی کے آگے جو ہے وہ گردن جھکا کر کھڑا ہوا ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی جو ہے زمین پر رکھتا ہے اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم۔ تو جتنا جو ہے وہ ایمان دل کے اندر پختہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے اس کے اندر خشوع بڑھتا ہے، خضوع بڑھتا ہے، اور بڑے عبادت کے مزے لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہی اہل ایمان فلاح پا گئے ہیں جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 ہیں۔ تو لہذا اب انسان کو جائزہ لینا چاہیے روزانہ کہ کتنے ہے، بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کاروبار کی فکر ہوتی ہے، ان توجہ اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے بس اوقات اور رکوع اور سجدے میں بھول جاتے ہیں۔ وہی کاروبار کی فکر ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کی کار ہے، یہ ہے وہ ہے، اسی طرح جی جو ہے وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ جو کیفیات ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس پر ملنے والا اجر و ثواب جو ہے اس سے معروم رہتے ہیں۔ نہ تزکیہ باطن ہوتا ہے، نہ تزکیہ باطن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو سچی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو وہ اپنی نماز میں راحت پاتا ہے، اس کی کوئی توجہ دنیا، یعنی وہ یوں سمجھ لے جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا جو ہے وہ ایک طرف پھینک دیتا ہے اور شیطان ویسے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اب اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، پوری سکون کے ساتھ جو ہے اللہ کی یاد میں اس کے اندر کوئی کسی چیز کا اور خاکہ اور تصور نہیں ہوتا، بس ایک ہی توجہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہی کسی بزرگ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اسلام کی کتنی قدر و منزلت ہے تو فرمایا دیکھو کہ نماز تمہاری کیسی ہے، نماز کو دیکھو اپنی زندگی کے اندر، اگر نماز کی طرف آپ کی توجہ ہے، نماز کی محبت ہے، نماز پڑھتے ہوئے جو ہے کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں جو ہے اسلام کی جو ہے وہ محبت ہے، قدر و منزلت ہے۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ ایمان کا جو ایک معیار ہے، میزان ہے، نماز کے ذریعے سے جو ہے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں، اس کا معیار ہے یا نہیں ہے۔ اور فرمایا جتنا انسان کا خشوع بڑھتا ہے اتنا جو ہے وہ کیا ہے بندہ جو اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھا ہے وہ ہے مشکلات مصائب تکالیف، یہ چوتھا مرحلہ ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کتنا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صدق قلب کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو اسی ذات کو یاد کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھتا ہے، جیسا کہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ہے ان اگر غرق ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ یعنی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سمندر میں جو ہے کوئی ایسی لہریں آئیں، ہلاک ہونے کا غرق ہونے کا خوف ہوتا ہے، لیکن پھر فرمایا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، فرمایا کہ خوشحالی میں تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کی یاد میں رہو، اس کے ذکر میں رہو، اس کی عبادت میں رہو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ فرمایا جب تم پر مشکلات آئیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ سے حقیقی محبت کرنے والا جو ہے وہ مشکلات مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں بھاگتا، لوگوں کو جو ہے وہ مشکل کچھ حاجت روا ملجا ماوا نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتا ہے، اور یہی کہتا ہے ہاتھ اٹھا تو یا اللہ یا رب یا رب، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اسی کی طرف سے جو ہے یہ مشکلات کا ازال ہوگا، تکلیفیں جو ہے دوری ہوں گی، اللہ کے علاوہ جو ہے اور کوئی مصیبتوں کو پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو واضح ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو
تھوڑا سا ایک بے چینی سے ہوتی ہے، انسان کا ذہن جو ہے منتشر ہوتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو دینے والی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن وہ شخص کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو اور یہی سمجھے کہ بس جو ہے نا اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو فلاں ڈاکٹر فلاں شخص فلاں بھی مدد کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو فرمایا پھر وہ اس کا باطن بھی بیکار ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی بگڑا ہوتا ہے، نہ اس کا باطن پاک ہوتا ہے، نہ اس کا ذہن پھر بھاگتا رہتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے وہ عطا کرتی ہے، پھر کہیں اسے کوئی سکون پھر نہیں ملتا، ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس بھاگتا ہی رہتا ہے، لیکن اسے جو ہے کوئی نتائج نہیں ملتے۔ تو الغرض لیکن وہ شخص جو ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے، اور مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر جو ہے اسے ان مشکلات میں جو ہے اس کا دل جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، ظاہری سارے جو ہے وہ نہیں ڈھونڈتا، اور اس کا نفس جو ہے وہ تمہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ مشکلات آئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو فرمایا یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے قلوب کو جو ہے سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر جو ہے 28 ہے۔ تو لہٰذا بتانا یہی ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں، اگر انسان جو ہے ان چار چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رات کو سوتے ہی اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے ابتدا کرتا ہے، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور مشکلات مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق جڑتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسے سکون آ جاتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔